میں اپنے سامعین کو، ناظرین کو قرآن سیریز کی یہ جو ہماری قرآن فہمی کے سیشن کی یہ جو کلاس ہے، اپنے نوجوانوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، دور و نزدیک کے تمام احباب کو ایک دعوت دینا چاہتا ہوں۔ وہ رجوع الی القرآن کی دعوت ہے کہ آپ اپنی اپنی جگہ پر جس کے پاس جتنی کوئی صلاحیت ہے وہ قرآن کو پڑھے، خواہ وہ تفہیم القرآن کے ذریعے سے پڑھے، خواہ وہ عرفان القرآن کے ذریعے سے پڑھے، وہ خواہ کنز الایمان کے ذریعے سے پڑھے، خواہ وہ تصحیح الفرقان کے ذریعے سے پڑھے، کسی نہ کسی ذریعے سے وہ قرآن کو پڑھے۔ قرآن کو پڑھانے والے لوگوں سے قرآن کو پڑھے، خواہ وہ ڈاکٹر اسرار کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، قرآن پڑھے ضرور، فرقہ واریت کو چھوڑ دے۔ لہٰذا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن کو سکھائیں۔ کیونکہ قرآن کی ہدایت کا جو مقام ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سیکھنے سکھانے کے لیے قرآن کے مختلف مراحل ہیں، اس کے مدارج ہیں، اس کے مراتب ہیں۔ قرآن کا صرف ناظرہ پڑھنا، سیکھنا سکھانا، حفظ، تجوید، قرات، یہ سب دائرے ہیں، اس کے مقامات ہیں، اس کے مراحل ہیں، مدارج ہیں۔ ایک ہے قرآن کو سرسری، جس طرح آج کل مدارس میں، مساجد میں ہمارے حفاظ اور قاری قرآن کو پڑھاتے ہیں، یہ سرسری قرآن کا سیکھنا اور سکھانا ہے، یہ بھی جاری رہنا چاہیے، اس کی بھی حوصلہ شکنی نہیں ہونی چاہیے، عہد زوال میں یہ بھی غنیمت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن کی گہرائیوں میں اپنے آپ کو اتارنا، قرآن کی گہرائی میں، قرآن کی پاتال میں، کہ قرآن آپ کے میرے شعور کو کیا دینا چاہتا ہے، آپ کی میری فکر کو کیا دینا چاہتا ہے، آپ کے میرے دماغ کو کیا دینا چاہتا ہے، آپ کے میرے دل کو کیا دینا چاہتا ہے، آپ کی میری زبان کو قرآن کیا دینا چاہتا ہے، آپ کی میری طاقت کو، قوت گویائی کو، قوت بیان کو، آپ کی میری دعوت کو، آپ کی میری نصیحت کو، آپ کے میرے درس کو، آپ کے میرے لیکچر کو، آپ کی میری تقریر کو، آپ کی میری سپیچ کو، آپ کے میرے کلام کو قرآن کیا دینا چاہتا ہے۔ اس میں قرآن کے اندر اترنے کی ضرورت ہے، قرآن کے فلسفے کو، قرآن کی لاجک کو، قرآن کی حکمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن سے اپنی معاشی زندگی کے لیے ہدایت لینا، اس سے اپنی سیاسی و سماجی اور اخلاقی و معاشرتی زندگی کے لیے رہنمائی لینا، یہ اس کے مختلف مدارج اور مراتب ہیں۔ قرآن اندر کے سوئے ہوئے شعور کو بیدار کرتا ہے کہ جو جاگا، جو سویا ہوا انسان ہے، مردہ ہو چکا ہے انسان، اندر سے ہم کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے، ہمیں خواب غفلت نے سلا دیا ہے، ہمیں اپنی کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں ہر وقت صبح سے لے کر شام تک، میں اپنی بات کرتا ہوں، ہمیں اپنے بیوی بچوں اور اپنے پیٹ کا جہنم بھرنے کی فکر ہے، ہمیں ہدایت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ قرآن کی طرف آپ کا میرا راستہ، آپ اور میں سوئے ہوئے ہیں، اس سوئی ہوئی قوم کو، اس سوئے ہوئے ضمیر کو جگانے کی ضرورت ہے، اور قرآن اندر کے سوئے ہوئے شعور کو بیدار کرنے کے لیے اللہ نے اس قرآن کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارکہ پر اللہ نے نازل فرمایا۔ آج شاید انسان کو پتہ چلا ہے کہ اس کائنات کے اندر بہت بڑے بڑے بلائق ہولز ہیں، یہ ماہرین فلکیات جانتے ہیں کہ یہ بلائق ہولز کیا ہیں، اور یہ تو بلائق ہولز کس بلا کا نام ہے؟ کوئی بڑے سے بڑا سیارہ قریب سے گزر جائے تو وہ ان میں دس جائے گا اور فنا ہو جائے گا۔ آپ کو مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ کتنے بلائق ہولز تیار ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں، یہ علم فلکیات کے ماہرین بتا سکتے ہیں، لیکن علماء نے قرآن سے احکام حلال و حرام کے تو لیے، قرآن کی صرف و نحو تو پڑھائی، قرآن کی گرامر تو پڑھائی، قرآن کے ایکٹیو وائس اور پیسو وائس تو پڑھائے، اور قرآن کی صرف و نحو قواعد کا اجرا تو کروایا، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی کے افعال تو پڑھائے، اور قرآن کی گرامر اور کمپوزیشن اور اس کی صرف و نحو اور اس کے ایکٹیو وائس پیسو وائس، اس کے ڈائریکٹ انڈائریکٹ، اور یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے، یہ تو آپ کو مجھے پڑھایا گیا، لیکن قرآن کے اندر جو ہدایت تھی، جو ہدایت عقیدے کے اعتبار سے، سوچ کے حوالے سے، فکر کے حوالے سے، خیال کے حوالے سے، شعور کے حوالے سے، سوچنے کے انداز کے حوالے سے، جو قرآن آپ کے اندر، میرے اندر تبدیلی پیدا کرنا چاہتا ہے، جو انقلاب لانا چاہتا ہے، لہٰذا قرآن کے باطن تک رسائی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب انسان کا باطن خود پاک نہ ہو جائے، ورنہ وہ قرآن کے ظاہر کے اندر فضائل میں الجھا رہے گا، مناقب میں الجھا رہے گا، قرآن کی آیتیں پڑھے گا، فضائل، مناقب، قصیدے، نظمیں، جس طرح ہماری مجالس میں ہو رہی ہیں۔ لہٰذا
حکایات میں، کرامات میں، قصوں میں، کہانیوں میں الجھا رہے گا، مسائل میں گرفتار رہے گا یا فضائل میں گرفتار رہے گا۔ لہذا آل نبی اور اصحاب نبی نے فقط فضائل اور مسائل نہیں، دلوں کو جگایا ہے، قلب کو جگایا ہے، جذبے کو جگایا ہے، خیال کو جگایا ہے، ایک نئی مستی سے اس کائنات کو حقائق سے آگاہ کیا ہے۔ یہ لہذا آج بحث مباحثہ ہو رہے ہیں، اور یہ بحث مباحثہ ہمارے جتنے بھی ہیں، امامت کے، خلافت کے، نور کے، بشر کے، حاضر ناظر کے، ایصال ثواب کے، درود و سلام کے، یہ سارے جھگڑے یہ قرآن کے نہ پڑھنے کے نتیجے میں ہے کہ ہم نے فرع کو اصل بنا دیا، اصل کو فرع بنا دیا، ہم نے اصول کو اپنی نگاہوں سے فراموش کر دیا، فرع کو، اپنے ذوق کو، اپنے خیال کو، اپنے رجحان کو، اپنے میلان کو، اپنے مشرق کو، اپنے مسلب کو، کہ میں قادری ہوں، میں چشتی ہوں، میں نقش بندی ہوں، میں سور وردی ہوں، میں فلاں صوفی ہوں، فلاں سے بیعت ہوں، میرے فلاں پیر صاحب ہے، میرا فلاں خانقاہ سے تعلق ہے، اور میں جناب فلاں شخصیت کو مانتا ہوں، مجھے تو فلاں کی معرفت حاصل ہے۔ ہم اسی میں الجھے ہوئے ہیں، ہم قرآن نہیں پڑھ رہے، ہم قرآن نہیں سمجھ رہے۔ لہذا اس وقت تک قرآن کی تفسیریں تو غیر مسلموں نے بھی لکھی ہیں، قرآن کے انڈیکس تو غیر مسلموں نے بھی تیار کر دیے ہیں۔ لہذا قرآن کی تفسیر کرنے کی نہیں، قرآن کی گہرائی میں اترنے کی ضرورت ہے۔ اسی حقیقت کو کس نے کہا تھا؟ مولا روم رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، ماز قرآن مغزہا برداشتیں استفخاں پیش سگان انداختیں۔ فرمایا کہ قرآن سے اس کا اصل مغز تو ہم نے لے لیا ہے، اور خالی ہڈی جو ہے وہ کتوں کے آگے ہم نے ڈال دی ہے۔ لہٰذا ہم خالی خلی باتوں پر، نور بشر، حاضر ناظر، علم غیب، اختیارات کے اس خالی خولوں میں اڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ کوئی خدا کے نام پر کسی کو مشرک کہتا ہے، کوئی رسول کے نام پر کسی کو مشرک کہتا ہے، کوئی علی کے نام پر کسی کی گردن اڑانے کا فتویٰ دیتا ہے، کوئی ابو بکر کے نام پر کسی کو دور کرتا ہے، کوئی صحابہ کے نام پر، کوئی اہل بیت کے نام پر، کوئی اولیاء کے نام پر، کوئی خانقاہ کے نام پر، کوئی کسی نام پر، کوئی کسی نام پر، کسی نے کوئی سلوگن، کسی نے کوئی سلوگن، کسی نے یا اللہ مدد کا سلوگن، کسی نے یا رسول اللہ کا مدد سلوگن، کسی نے یا علی مدد کا سلوگن۔ کیا قرآن انہی سلوگنوں کے لیے آیا تھا؟ کیا قرآن فہمی یہی ہے کہ آپ اور میں، ہمارے واعظین مجرم ہیں معذرت کے ساتھ، ہمارے واعظین، ہمارے خطیب، ہمارے مقررین، ہمارا مناظرہ کرنے والے چٹکلے باز، یہ دین فروش ملا، معذرت کے ساتھ اس میں بھی شامل ہوں، کہ ہم قرآن کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، ہم قرآن نہیں سمجھا رہے، قرآن پر محنت نہیں ہو رہی۔ اس وقت گلی گلی، کوچہ کوچہ، نگر نگر، گلی گلی، مسجد مسجد، مدرسہ مدرسہ، ہر جگہ پر قرآن فہمی کی کلاسیں، جس کے پاس جو صلاحیت ہے وہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے پڑھائے، نوجوانوں کو متوجہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔